مگر دوسری طرف انگریزوں کا خیال کچھ اور تھا۔ انگریز جہاں کئی اور جس خطۂ زمین پر اپنا قبضہ جماتے، وہاں کے لوگوں میں انگریزی تعلیم اپنے اثر کو بڑھانے اور اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے جاری کرتے ہیں۔ اس میں کلیسا بھی برابر کا شریک ہوتا ہے، چونکہ مغربی تعلیم کی پیشکش یہاں مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی۔ اس لیے انگریز حاکموں نے اس کا بڑے شوق سے استقبال کیا اور بڑی حد تک میں اس میں مدد دی۔ مسٹر بیگ کالج کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ یہ جسٹس محمود کے کیمبرج یونیورسٹی میں ہم سبق تھے اور انہی کی سفارش پر مسٹر بیگ کا تقرر ہوا تھا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد مسٹر بیگ نے اپنا رنگ جمانا شروع کر دیا اور جہاں وہ انگریزی تہذیب کی خوبیاں بیان کر کے طلباء کے دلوں میں انگلستان کی عظمت کا اثر بٹھانا چاہتے تھے، وہاں مسلمانوں اور اسلام کے زوال پر بھی کچھ چینٹے اڑا دیتے۔ سر سید احمد خان کے زمانے میں علی گڑھ میں مغربی تعلیم کو جس طرح پر جاری کیا گیا تھا، اس کے مخالفین پیدا ہو گئے تھے۔ ان میں سرفہرست نام اکبر الہ آبادی کا آتا تھا۔ اکبر تعلیم جدید کے مخالف نہیں تھے، مگر وہ علم کے حصول کو انگریزوں کے ذریعے نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس میں رخنہ پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ اس لیے انہوں نے تعلیم جدید پر اعتراضات بھی کیے۔ ان کا ایک شعر قدیم اور جدید کو نہایت بہتر طریقے پر پیش کرتا ہے۔ پرانی روشنی میں اور نئی میں فرق اتنا ہے، انہیں کشتی نہیں ملتی، انہیں ساحل نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری قدیم تہذیب کے اعلیٰ مقاصد تو ہیں، مگر ان کو بروکار لانے کے لیے ممکن ذرائع مہیا نہیں ہے۔ دوسری طرف مغرب کے پاس وافر وسائل ہیں، مگر ان کے پاس کوئی بلند روحانی اور انسانی مقصد نہیں ہے، اس لیے وہ موجوں پر زندگی گزارتا ہے اور سائل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر مسٹر بیگ انتظامی معاملات میں ضرورت سے زیادہ دخل دینے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سر سید احمد خان کے زمانے ہی میں ان دونوں کے درمیان اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، اور سر سید احمد خان نے اپنے بعض قریبی دوستوں سے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ سر سید احمد خان کے انتقال کے بعد ان کے زمانے کے مشہور پروفیسر علی گڑھ سے چلے گئے۔ سر والٹر ریلے، جو بعد کو آکسفورڈ میں انگریزی شاعری کے پروفیسر ہوئے، سر سید احمد خان کے انتقال سے پہلے ہی جا چکے تھے، اور سر تھامسن آرنلڈ اور سر تھیوڈ مارلسن کے انتقال کے بعد چلے گئے تھے، اور ان کی جگہ جو انگریز آئے ان کو انگریزی سیاست کو فروغ دینے اور استعماریت کی روح کو زیادہ نمایاں کرنے کا اسلوب خوب آتا تھا۔ ان میں مشہور مسٹر آرچ بولڈ تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ طلباء میں اس کا سخت رد عمل ہوا اور ایک طرف کی شورش انگریز پروفیسروں کے خلاف چلتی رہی۔ یہ اندرونی شورش بالآخر 1907 کی طلباء کی ہڑتال میں ظاہر ہوئی۔ مولانا محمد علی اس وقت ریاست بڑودہ میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھے۔ ہڑتال کا حال سن کر وہ علی گڑھ گئے اور وہاں کے حالات کا بغور مطالعہ کیا۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک جلسے میں تقریر بھی کی اور سر سید احمد خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنا یہ شعر پڑھا۔ علی گڑھ کی ہڑتال کے زمانے میں وہاں 4 عبد الرحمن زیر تعلیم تھے۔ اول ڈاکٹر عبد الرحمن، جنہوں نے مسلمانوں کی آزادانہ تعلیم کے لیے سلطانیہ کالج کی تجویز مرتب کی تھی، مگر ان کی عمر نے وفا نہ کی، تاہم اس تجویز کا جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں تجربہ کیا گیا۔ دوم عبد الرحمن سندھی المعروف عبد الرحمن صدیقی، انہوں نے ملک کی سیاست میں نام پیدا کیا۔ یہ کلکتہ کارپوریشن کے صدر اور بنگال اسمبلی اور مرکزی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ بلکان کے طبی وفد کے منیجر بھی تھے اور مشرقی پاکستان کے گورنر بھی۔ سوم عبد الرحمن پشاوری، جن کا حال آپ اس کتاب میں پڑھیں گے، مصنف نے ان کے حالات بڑی کاوش اور جانفشانی سے جمع کیے ہیں اور خاصی تحقیق کی ہے جو آسان نہیں تھی۔ چہارم عبد الرحمن اوسمی، جو گورکھپور کے ایک نامور وکیل ہوئے۔ عبد الرحمن پشاور کے ایک مشہور اور معروف خاندان کے فرد تھے۔ ان کے والد حاجی غلام سمدانی کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا۔ وہ برطانوی فوج میں رسد پہنچانے کا انتظام کرتے تھے۔ عبد الرحمن ایک نہایت ذہین طالب علم تھے، ان کی صلاحیتیں بہت وسیع تھیں۔
پڑھنے لکھنے کے شوق کے ساتھ ان کے دل میں اسلام اور ملک کی خدمت کا جذبہ بھی تھا، جو جنگ بلقان کے وقت بروئے کار آیا۔ جب بلقان کی عیسائی حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر ترکوں کو ایک زوال آمادہ قوم سمجھ کر حملہ کیا تو ہندوستان کے مسلمان طلب اٹھے اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ترکی کے سلاطین صدیوں سے مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے آئے تھے۔ پھر ترکی مسلمانوں کی آخری حکومت تھی جو مغربی طاقتوں کے استبداد سے ایک حد تک آزاد تھی، حالانکہ غیر ملکی قرضوں اور اندرونی بد انتظامی کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت ہندی مسلمان مولانا محمد علی کی قیادت میں مسلمانوں کو اس رہی صحیح طاقت کو کسی حد تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے۔ چونکہ ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا، اس لیے اسے کسی قسم کی فوجی مدد دینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میدان جنگ میں ایک طبی وفد بھیجنے کی تجویز ہوئی۔ اس وفد میں کل 24 اشخاص شامل تھے، جن میں 5 ڈاکٹر اور بقیہ مرہم پٹی کرنے والے اور ایک زخمیوں کو میدان جنگ سے اٹھا کر لانے والے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر علی گڑھ کے فارغ اور غیر فارغ طلباء تھے۔ ان کی قیادت ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے سپرد ہوئی، جو ہندوستان کے مشہور سرجن تھے۔ جیسا کہ قارئین کو معلوم ہو گیا، عبد الرحمن علی گڑھ 2 دفعہ گئے۔ اول 1907 کی ہڑتال سے کچھ پہلے جب ان کا داخلہ اسکول میں ہوا، اور دوسری دفعہ جنگ بلقان سے کچھ پہلے۔ جب دوسری دفعہ وہ علی گڑھ گئے تو علم کا ایک خاص بے پایہ شوق بھی ساتھ لے گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے خاص کر نپولین کی زندگی کا اتنا مطالعہ کیا کہ وہ حافظ نپولین کہلانے لگے۔ اس زمانے میں ایک امریکی پروفیسر ایبٹ کی مشہور اور صحیح نپولین کی سومری شائع ہو چکی تھی۔ اس میں نپولین کا مثالی کردار پیش کیا گیا تھا۔ خیال یہ ہے کہ عبد الرحمن نپولین کی جوانمردی، شجاعت، فن جنگ کی مہارت اور سب سے زیادہ اس کی انگریز دشمنی وغیرہ سے بہت متاثر ہوئے، ورنہ نپولین بھی وہی یورپی استعمار کی روح کار فرما تھے، اور اسی کے اثر سے اس نے مصر پر حملہ کیا اور 2 برس بعد انگریزوں سے شکست کھا کر واپس گیا۔ نپولین کا خیال تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان میں شکست دینے کا راستہ استنبول سے گزرتا ہے۔ اس مقصد سے وہ شام اور فلسطین کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی اس کو ناکامی ہوئی۔ نپولین کے استعماری ارادے عبد الرحمن کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ اس کو صرف اس کی شجاعت اور انگریز دشمنی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب مولانا محمد علی نے ترکی طبی وفد میں جانے والوں کے لیے اپیل کی تو عبد الرحمن نے لبیک کہا، اور ترکی جانے کے لیے انہوں نے اپنے کپڑے اور دوسرے سامان بیچ کر اپنا خرچ برداشت کیا۔ یہ بڑے ایثار اور جذبے کی بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اپنے والد سے اپنا ارادہ بلقان کے طبی وفد میں شرکت کرنے کا ظاہر کرتے تو ان کی اجازت نہ ملتی، اس لیے کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے خدمت اسلام کے شوق میں اپنے گھر والوں کی اجازت اور ان کو اطلاع دیے بغیر تیاری کر لی اور اپنے کپڑے وغیرہ فروخت کر دیے۔ یہ طبی وفد دسمبر 1912 میں بمبئی سے ایک اطالوی جہاز سے روانہ ہوا اور 2 ہفتے بعد استنبول پہنچ گیا۔ وہاں اس کا بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا گیا، اور جب عام ترکوں کو معلوم ہوا کہ ہندی مسلمان خالص اسلامی جذبے سے متاثر ہو کر ان کی مدد کے لیے آیا ہے تو ان کا جوش و خروش اور بھی بڑھ گیا۔ اس وفد نے اس طرح بین الاقوامی سیاست سے ہندوستان کو پہلی مرتبہ عملی طور پر روشناس کرایا۔ طبی وفد کو پہلے ترکی کی انجمن ہلال احمر نے مغربی مغاز جنگ پر بھیجا، جو استنبول کے مغرب میں 60 میل کے قریب واقع تھا۔ میں نے شتلجہ کے قریب ایک گاؤں امرلی میں پتھر کی وہ تختی دیکھی جو طبی وفد کی یاد میں وقف نصب کی گئی تھی۔ کئی ماہ کے بعد ڈاکٹروں اور مرہم پٹی کرنے والوں کا ایک خصہ چناگ بھیج دیا گیا، جہاں ایک اسپتال قائم کیا گیا تھا۔ عبد الرحمن نے پہلے امرلی میں پھر خپاک میں طبی کام بڑے چوکس طریقے سے کیے۔
جنگ بلقان کے بعد طبی وفد اگست 1913 میں ہندوستان واپس آ گیا، مگر عبد الرحمن ترکی میں ٹھہر گئے۔ ان کا ارادہ تھا ترکی میں راہ کردار اور فوج میں داخل ہو کر مسلمانوں کی خدمت کرنا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں میں فوجی تنظیم اشد ضروری ہے، اور یورپ کا جو استعماری طوفان مشرقی ممالک پر خاص کر مسلمان ملکوں پر مسلط ہے، اس کا توڑ صرف قوت سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ترکی کے سوا کسی اور اسلامی ملک میں فوجی قوت بنانے اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی صلاحیت باقی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ترکی میں رہنا پسند کیا۔ اس زمانے میں ان کی ملاقات حسین رؤف بے سے ہوئی، جو جنگ بلقان میں حمیدیہ جہاز کے مشہور کپتان کی حیثیت سے بڑی ناموری اور شہرت حاصل کر چکے تھے۔ انگلستان کے بعض اخباروں نے حمیدیہ کے کارناموں پر حیرت کا اظہار کیا تھا اور لکھا تھا کہ یقیناً حمیدیہ کا کپتان ترک نہیں بلکہ کوئی انگریز ہے۔ بہرحال رؤف بے نے اس جوہر قابل کو پرکھ لیا اور پھر اس کی ہر طرح حمایت کی۔